اسی لمحے دروازہ کھلا اور اوشان اندر آ گیا۔ اس کے چہرے پر وحشت تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جیسے ان میں خون اترایا ہو۔ اس نے ایک نظر ٹائیگر کی طرف دیکھا، پھر ہارون کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ یوں پڑا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ کر اسے بے جان بنا دیا ہو۔ ٹھیک ہے لٹل فادر، ٹائیگر نے کہا، اسے جو کچھ نچوڑا جا سکتا ہے میں نے نچوڑ دیا ہے، اب ہمیں ایک اور جگہ چلنا ہے۔ کیا یہ فٹ بال کا پورا میچ دیکھنے کے بعد اذیت میں مبتلا ہوا تھا؟ اوشان نے پوچھا۔ نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا، ٹائیگر نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ بہت بری بات ہے، اوشان بڑبڑایا۔ جو مرنے سے پہلے اس کی آخری خواہش تھی اسے پورا ہونا چاہیے تھا۔ ٹائیگر نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میٹا میشن نامی عمارت کے مین گیٹ پر پہنچتے ہی ٹائیگر کو رک جانا پڑا۔ اسے عمارت کے سامنے بہت سے مرد اور عورتیں دکھائی دی۔ یہ لوگ اس انداز میں گھوم رہے تھے جیسے انہوں نے ہڑتال کر رکھی ہو۔ انہوں نے اپنے مطالبات کے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور اس میں سے ہر ایک دوسرے سے زیادہ بلند آواز میں چیخ چیخ کر کہنے کی کوشش کر رہا تھا، میں تو آگے نہیں جاؤں گا۔ اوشان نے کہا، اتنے بڑے ہجوم اور اس قدر شور سے میرے اعصاب متاثر ہو جاتے ہیں۔ ٹائیگر کو ایک شخص دکھائی دیا، اس کے بال بورے تھے اور اس نے قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی نگاہیں ہڑتال کرنے والے ہجوم پر جمی ہوئی تھیں۔ کیا تم بھی یہی کام کرتے ہو؟ ٹائیگر نے اس سے سوال کیا۔ اس شخص نے جواباً اثبات میں سر ہلا دیا۔ ہارون کا دفتر کس طرف ہے؟ ٹائیگر نے دوبارہ پوچھا۔ تم اس سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے مشتبہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میرے پیٹ میں کچھ تکلیف ہے، ٹائیگر نے ناگواری سے کہا۔ میرا خیال ہے ملاقات کی وجہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ اس شخص کا لہجہ بھی خوشگوار نہیں تھا۔ بہرحال آج کل اس عمارت میں داخل ہونا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ قصاب ہڑتال پر ہیں اور کام کرنے والی عورتیں تک ان کی ہم نوا بن گئی ہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہجوم میں بچے بھی شامل ہیں، عورتیں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے آئی ہیں۔ تم صرف یہ بتاؤ کہ ہارون کا دفتر کس طرف ہے، میں خود ہی اس تک پہنچ جاؤں گا۔ ٹائیگر نے اس کا مشورہ نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ شخص سوچ میں پڑ گیا، اس کی اداکاری لاجواب تھی۔ اس نے کچھ دیر بعد نگاہ اٹھا کر ٹائیگر کی طرف دیکھا اور بولا، ہارون، میرا خیال ہے میں نے یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا۔ پھر بھلا میں کسی ایسے شخص کے دفتر کے بارے میں کیسے جان سکتا ہوں؟ ٹائیگر کا جی تو چاہا کہ اس کی گردن پکڑ کر مروڑ دے، لیکن پھر اسے ضبط سے کام لینا پڑا۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی سختی دیکھ کر وہ شخص بولا، بہتر ہوگا کہ تم اندر موجود نگران سے اس کے دفتر کا پتہ معلوم کر لو۔ اس نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا، جہنم میں جاؤ۔ ٹائیگر غرایا اور اپنی کار پر ایک نگاہ ڈالتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اوشان عقبی نشست پر دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونسے بیٹھا تھا۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ وہ گیٹ کے پاس پہنچ چکا تھا لیکن وہاں کوئی گارڈ موجود نہیں تھا۔ احاطے میں قدم رکھتے ہی اسے ٹھٹک جانا پڑا۔ جو ہجوم پلے کارڈ اٹھائے نعرے لگانے میں مصروف تھا، اس نے ٹائیگر کو دیکھ لیا تھا۔ ایک عورت دوڑتی ہوئی اس کی طرف آئی اور غرانے لگی، کتے، ذلیل، کمینے، کتے، مت بھونکو۔ ٹائیگر غرایا، گوشت خور۔ عورت غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ عین اسی لمحے ٹائیگر نے چونک کر اپنی بائیں پنڈلی کی طرف دیکھا۔ اسے وہاں خفیف سی چبھن سی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے نرمی سے ٹانگ جھٹک دی۔ ایک چھوٹا سا بچہ اس کی ٹانگ سے لپٹ کر پنڈلی پر کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ غالباً اسی عورت کا بچہ تھا جو ٹائیگر کو انتظامیہ کا کوئی عہدیدار سمجھ کر الجھ پڑی تھی۔ اپنے پلے کو سنبھالو، اس نے بچے کو عورت کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، اور جب تک کسی کے بارے میں یہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ کون ہے، اس پر اپنے بھونکنے کی مشین مت کھول دیا کرو۔ میرا اس ہستی سے کوئی تعلق نہیں، سمجھ گئی؟ یا دو بتیسی پر ایک ہاتھ۔ عورت چند لمحے تو پلکیں جھپکا کر ٹائیگر کو دیکھتی رہی، پھر اس نے اثبات میں سر ہلا دیا اور اپنا بچہ سنبھال کر دوبارہ ہجوم کی طرف دوڑ پڑی۔ ٹائیگر کو احتجاج کے اس انداز پر بڑی کوفت ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ ہر کسی کو اپنی پسند یا ناپسند ظاہر کرنے کا اختیار ہے، لیکن گوشت کے کسی سپلائر کے دفتر کے سامنے اس انداز کا مظاہرہ کسی بھی طرح فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا تھا، خاص طور سے اس وقت جبکہ سپلائی کمپنی کا ڈائریکٹر یعنی سیلز مین ہارون اپنے گھر میں بے ہوش پڑا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ ہارون کو سیلز مین کیوں کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے اس نے یہ دھندا محض ایک سیلز مین کی حیثیت سے شروع کیا ہو اور ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا ہو، اور پھر عذرائے انکسار اس نے پرانا عہدہ اپنی شخصیت سے الگ کرنا مناسب نہ سمجھا ہو۔ وہ کچھ اور آگے بڑھا تو ہڑتال کرنے والے مظاہرین نے اسے گھیر لیا۔ ہر شخص اپنے مطالبے کا پلے کارڈ اس کی آنکھوں میں ٹھونسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ انہیں پڑھتا رہا اور ان کی طرف دیکھ کر یوں اثبات میں سر ہلاتا رہا جیسے ان کا ہم نوا ہو، لیکن اس دوران میں بڑے ہی غیر محسوس انداز میں اس کے قدم کانچ کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے جس کے اس پار اسے ایک محافظ نظر آ رہا تھا۔
یہ محافظ بھی برائے نام ہی تھا، کیونکہ اس کے پاس رائفل یا ریوالور تو درکنار کوئی چھڑی تک نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ شیشے کے عقب سے ہاتھ ہلا ہلا کر ٹائیگر کو واپس چلے جانے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن ٹائیگر مسلسل کانچ کے دروازے کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ۔ اچانک ایک تحکمانہ نسوانی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر نے پلٹ کر دیکھا، 20-22 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی ہجوم پر حکم چلاتی ہوئی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ اس کی شخصیت کا زہر تھا یا کوئی اور بات تھی کہ ہجوم واقعی کائی کی طرح پھٹنے لگا۔ لوگوں کا شور و غل دب گیا اور وہ یوں خاموش ہو گئے جیسے ان کی زبانوں پر اندیکھے تالے پڑ گئے ہوں۔ ان کی آنکھوں میں اس نوآور ہستی کے لیے بے پناہ احترام تھا۔ سب کی گردنیں جھک گئی تھی، حتیٰ کہ پلے کارڈ بھی جھک گئے تھے۔ وہ ان سرنگو لوگوں کے درمیان سے گزر کر ٹائیگر کے پاس پہنچی اور بڑی تمکنت سے بولی، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ تم کون ہو؟ پوچھ تو خیر مجھ سے تمہارے اچھے بھی نہیں سکتے، لیکن تم ایک انتہائی پیاری سی لڑکی ہو، اس لیے بتا دیتا ہوں کہ میں یہاں ایک نجی کام سے آیا ہوں۔ میرا اس کمپنی یا اس کے ملازمین سے کوئی تعلق نہیں، اور جیسا کہ میں پلے کارڈ دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہوں کہ یہ ملک بھر میں بے تحاشا گوشت خوری کے خلاف ایک مہم کی داغ بیل ہے۔ میں واضح لفظوں میں کہتا ہوں کہ مجھے اپنے سبزی خور ہونے پر فخر ہے۔ میرا نام عذرا ہے، عذرا ابرونی۔ لڑکی نے مسکرا کر کہا اور ٹائیگر سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ میں ان لوگوں کو لیڈ کر رہی ہوں۔ اس نے فاتحانہ انداز میں ان لوگوں پر نگاہ ڈالی جیسے وہ اس کی رایا رہے ہوں۔ اس کا ہاتھ ابھی تک ٹائیگر کے ہاتھ میں تھا اور ٹائیگر کی نگاہ اچانک ہی کانچ کے دروازے کے اس پار ایک راہداری میں 3 آدمیوں پر پڑی۔ انہوں نے سرخ چوغے پہن رکھے تھے۔ مان ان میں سے ایک کا ہاتھ اپنے چہرے کی طرف اٹھ گیا تو راہداری میں لگے ہوئے بلب کی روشنی میں اس کا ایک ناخن خوفناک انداز میں چمک اٹھا۔ یہ ناخن کسی طرح بھی 3 انچ سے چھوٹا نہیں تھا اور اس کے سرے پر کلہاڑی جیسا کٹاؤ تھا۔ نہ جانے کیوں ٹائیگر کا جسم ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے میں ڈوبتا چلا گیا۔ غیر ارادی طور پر اس کے ہاتھ کا دباؤ بڑھ گیا تھا جسے عذرا حلق پھاڑ کر چیخ پڑی تھی۔ یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ ٹائیگر اب بھی ان سرخ لبادوں والوں کی طرف دیکھ رہا تھا جو راہداری میں چند قدم چلنے کے بعد نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ عذرا کی چیخ نے ٹائیگر کو چونکا دیا۔ اوہ معاف کرنا، بے خیالی میں دیان ہی نہیں رہا کہ میرے ہاتھ میں تمہارا نرم و نازک سا ہاتھ ہے۔ شہزاد نے عذرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یہ جملہ اتنے پیار بھرے انداز میں کہا تھا کہ عذرا کی آنکھوں اور چہرے سے تکلیف کے تاثرات بالکل اسی طرح صاف ہوتے چلے گئے جیسے بلائنگ پیپر لمحوں میں روشنائی چوس لیتا ہے۔ وہ مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ میں ٹائیگر کے لیے بے پناہ پیار امڑ آیا تھا، لیکن شہزاد اس کی دھڑکنیں چرا کر ایک بار پھر کنکیوں سے اسی جانب متوجہ ہو گیا تھا جدھر اسے 3 سرخ چوغے والے دکھائی دیے تھے۔ ان تینوں کا اب اس راہداری میں نام و نشان تک نہیں تھا۔ ٹائیگر کے ذہن میں مسز بوسٹان کی لاش گم گئی۔ اس کے جبڑے سختی سے بچ گئے اور اسے اپنی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون میں آتش فشانی لاوے جیسی حدت محسوس ہونے لگی۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ اس کی سماعت سے عذرا کی مترنم آواز ٹکرائی۔ وہ ایک بار پھر چونک کر عذرا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ویجیٹیرین کہہ لیا کرو۔ وہ تو میں بھی ہوں۔ عذرا کے لہجے میں اب بھی اپنائیت تھی۔ تو پھر تم مجھے شہزاد کہہ سکتی ہو، اچھا نام ہے۔ عذرا کا جھکاؤ اور بڑھ گیا۔ ایک بات تو بتاؤ عذرا، شہزاد نے ذہنی فضا مزید صاف کرنے کے لیے سوال کیا، سبزی خوروں کی گھریلو زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ ان کے جذبات کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی۔ سیدھی سی بات ہے، سبزی خور گوشت سے نفرت کرتے ہیں۔ گوشت سے یہ نفرت انہیں گوشت پوست کے بنے ہوئے انسانوں سے دور لے جا سکتی ہے۔ گوشت پوست کے انسانوں کو دانتوں سے بمبوڑا نہیں جاتا، انہیں شکم پوری کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، انہیں تناول نہیں فرمایا جاتا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ سبزی خور گوشت کو گوشت کی اصلی حالت میں دیکھنے کے خواہش مند نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں گوشت پوست کی بنی ہوئی ہر چیز سے محبت ہے۔ انسان نہیں، جانور تک اس محبت میں شامل ہیں۔ ٹائیگر نے پلکیں جھپکائیں۔ تو پھر تو مجھے اچھی توقع ہی رکھنی چاہیے۔ کس سے؟ عذرا نے پوچھا، اور اس کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دھیرے دھیرے دبانے لگا۔ غالباً دبے ہوئے ہاتھ میں ابھی تک تکلیف کی لہریں موجود تھیں۔ آپ جیسی سبزی خور سے؟ یہ کہہ کر اس نے ایک بار پھر راہداری کی طرف دیکھا جو سنسان تھی۔ ان سرخ لبادے والوں کا اب کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ اب تم سامنے سے ہٹ جاؤ، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ ٹائیگر کے لہجے میں یک نہ جانے کیسا تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ عذرا ابرونی جلدی سے ہٹ گئی۔ ٹائیگر کانچ کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ دروازے کی ناپ پر جم گیا
تب اسے محسوس ہوا کہ دروازہ مقفل ہے۔ شہزاد نے محافظ کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ابھی تک ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ ہاتھ لہرا لہرا کر شہزاد کو دور ہٹ جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ٹائیگر نے اسے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا تو محافظ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اشارے تیز کر دیے۔ ٹائیگر کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھاگ کر فون کے قریب پہنچا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اسے فون پر شاید ایک آدھ لفظ ہی بولنا تھا، جسے بول کر ریسیور رکھ دیا اور ٹائیگر کی طرف کڑے تیوروں سے دیکھنے لگا۔ ٹائیگر سمجھ گیا تھا کہ اس نے پولیس کی کسی ایمرجنسی نمبر سے رابطہ قائم کیا ہے اور چند ہی لمحوں میں پولیس یہاں موجود ہوگی۔ اب تکلف بیکار تھا۔ اس نے ناپ پر دباؤ ڈالا، اس کے بازوں کی مچھلیاں سخت ہو گئیں، ناپ گھومنے لگی اور اگلی ہی ساتھ میں تالا ٹوٹ گیا۔ اس نے کانچ کے دروازے پر دباؤ ڈال کر اسے کھولا تو محافظ کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیلتی چلی گئیں۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی شخص محض جنبش دست سے اس آہنی تالے کو توڑ بھی سکتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے کھسکنے لگا۔ اس کے انداز میں بے پناہ خوف تھا۔ عقب میں دیوار تھی، وہ اس سے ٹک کر بری طرح ہانپنے لگا، لیکن ٹائیگر اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کے پاس وقت بہت ہی کم تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ پولیس کے آنے سے پہلے میٹا مینشن سے نکل جائے۔ ٹائیگر کی نگاہ استقبالیہ پر لگے ہوئے ایک بورڈ پر پڑی جہاں مختلف نام اور نیچے کمرہ نمبر درج تھا۔ اس نے ہارون کے دفتر کا نمبر دیکھا اور پھر راہداری میں دوڑ پڑا۔ اس کی رفتار پہلے تو عام سی رہی، لیکن جیسے ہی وہ محافظ کی نگاہوں سے اوجھل ہوا، اس کی پیروں تلے گویا پر لگ گئے۔ اب اگر کوئی اسے دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ اس کے تیزی سے متحرک پاؤں زمین سے نہیں چھو رہے، بلکہ فرش سے نصف فٹ کی بلندی پر فضا میں مشینی انداز میں حرکت کر رہے ہیں۔ چند ہی ساتوں میں وہ ہارون کے دفتر کے سامنے تھا۔ دفتر کا دروازہ بند تھا۔ ٹائیگر نے دروازے کی ناپ پر ہاتھ رکھ کر اسے جیسے ہی گھمایا، دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا۔ اس کے سامنے ایک انسانی جسم کی دیوار حائل تھی۔ ٹائیگر نے چونک کر دیکھا، وہی سرخ لبادوں والے 3 آدمی ہارون کے دفتر میں موجود تھے اور انہی میں سے ایک نے دروازہ ایک جھٹکے سے کھول دیا تھا۔ ٹائیگر اگرچہ کیواڑ پر دباؤ ڈالے ہوئے تھا، لیکن دروازہ کھلنے پر اس کا جسم غیر متوازن نہیں ہوا۔ برسوں کی مشق سے جسم کا توازن برقرار رکھنا اب اس کی فطرت ثانیہ بن کر رہ گئی تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ یقیناً نہ صرف سامنے کھڑے سرخ لبادے والے شخص سے ٹکرا جاتا، بلکہ اس کی ناک بھی چہرے سے الگ ہو کر فرش پر گر گئی ہوتی۔ سرخ لبادے والا چہرے سے کورین لگتا تھا۔ کوریا کی اس باشندے کی آنکھیں اور نقش و نگار اوشان سے بہت ملتے جلتے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں درندگی اور نقوش میں کرختگی تھی، جبکہ اوشان کی آنکھیں محبت و انسانی ہمدردی کے جذبات سے لبریز جھیلیں تھیں اور اس کے نقش و نگار میں دیوتاؤں جیسا تقدس تھا۔ اس شخص نے اپنے لمبے تیز دار ناخن کو کوسی شکل میں گھمایا تھا۔ ٹائیگر نے پھرتی سے چہرہ پیچھے کر لیا اور تیز دار ناخن والا ہاتھ کسی مولک خنجر کی طرح سن سے گزر گیا۔ اگلے ہی ساتھ ٹائیگر کا ہاتھ سانپ کی طرح سامنے لپک پڑا۔ سرخ لبادے والا سمجھا شاید اسے دھکا دے کر سامنے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے دیوار بننے کے لیے سینے کے عضلات سخت کر لیے تھے۔ اس کے باوجود ٹائیگر کی اکڑی ہوئی اور آہنی سلاخوں جیسی انگلیاں سینے سے ٹکرا کر اس میں گہرا شگاف ڈالتی ہوئی دھنس گئی۔ ٹائیگر نے جھٹکے سے ہاتھ کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے اسے دھکا دے کر سامنے سے ہٹا دیا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے عمل پذیر ہوا تھا کہ جب وہ شخص فرش پر گرا تب کہیں اس کے سینے سے خون کا فوارہ ابلا تھا۔ اس کے دونوں ساتھیوں کو غالباً اس بات کی توقع نہیں تھی کہ ٹائیگر ان کے خونخوار ساتھی کو اتنی آسانی سے گرا کر دفتر میں داخل ہو جائے گا، اس لیے وہ قدرے مطمئن تھے۔ لیکن جیسے ہی ان کی نگاہ اپنے ساتھی پر پڑی اور اس کے سینے کے شگاف سے ابلتا ہوا خون نظر آیا، وہ اپنی مصروفیات ترک کر کے تیزی سے ٹائیگر کی طرف لپکے۔ ٹائیگر کسی درندے کی طرح کود کر دفتر کے درمیانی حصے میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے ان دونوں کا لمحاتی جائزہ لیا تو فوراً ہی یہ خیال ذہن میں پیدا ہوا کہ اسے ان دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اسے معلومات حاصل ہو سکے۔ گویا ان میں سے آگے آنے والی کی سانسیں گنی جا چکی تھی۔ ٹائیگر کی بائیں ٹانگ نے حرکت کی۔ اس دوران میں وہ شخص دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ لینا چاہتا تھا۔ اس کے پھیلے ہوئے بازو پھیلی حالت میں رہے اور اس کا دایاں گھٹنا بائیں گھٹنے سے ٹکرا گیا۔ ٹائیگر کی ٹھوکر اس کے دائیں گھٹنے پر پڑی تھی اور اس کے دونوں گھٹنے متصادم ہو گئے تھے، لیکن یہ کوئی عام سا تصادم نہیں تھا۔ اس کے ایک گھٹنے کی گول ہڈی دوسرے گھٹنے کی گول ہڈی کو توڑ کر الگ گر گئی تھی اور ٹوٹے ہوئے جوڑ والی ہڈی گھٹنے میں دھنس کر اسے چکنا چور کر گئی تھی۔ وہ پھیلے ہوئے بازوں کے ساتھ دب سے گر پڑا۔ اس وقت تک اس کے عقب میں موجود سرخ لبادے والا ٹائیگر پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ تیسرے حملہ آور نے اپنے دونوں ساتھیوں کا حشر دیکھ لیا، اس لیے وہ فیصلہ کن انداز میں حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا حملہ خطرناک ہی نہیں، مہلک بھی تھا۔ اس کا بڑے ہوئے ناخن والا ہاتھ
کراٹے کی شدید اور کاٹ ڈالنے والی ضرب لگانا چاہتا تھا۔ ٹائیگر کو اب تک جتنے بھی حریفوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، یہ شخص ان سب سے خطرناک تھا۔ پھر خطرے کی حدیں یوں بھی بڑھ گئی تھی کہ ٹائیگر اسے باز پرس کے لیے زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ سرخ لبادے والے کا ہاتھ کسی تلوار کی طرح اس کی طرف آیا۔ شہزاد نے فوراً اس کی انگلیوں کے درمیان اپنی انگلیاں الجھا دیں اور اسے پوری قوت سے اچھال دیا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پھر ٹائیگر کے بے پناہ طاقت اور ہاتھوں کی مدافعت اور اپنے ہی زور میں وہ اچھلا اور ٹائیگر کے اوپر سے نصف دائرے میں اڑتا ہوا ہارون کے دفتر کی بیرونی کھڑکی سے ٹکرا گیا۔ کھڑکی شیشے کی تھی۔ اس کا بھاری بھرکم جسم شیشے سے ٹکرا کر اس کے چیتڑے اڑاتا ہوا کھڑکی سے باہر لینڈنگ پر جا گرا۔ ٹائیگر نے کھڑکی سے نیچے جھانکا تو اس کے حلق سے ایک طویل سانس خارج ہو گئی۔ مان ٹائیگر کو اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر جلن کا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ ہاتھ کے عقبی حصے پر ایک سرخ پوس ابھر آئی تھی اور جلن کا احساس اس خراش کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ خراش کسی خشک ندی جیسی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے یہ خراش نما ندی خون سے لبالب ہو گئی۔ ٹائیگر نے ایک طویل عرصے بعد اپنا خون دیکھا تھا۔ خون دیکھ کر اسے عجیب سی لذت کا احساس ہوا۔ وہ اس خیال کو ذہن سے جھٹک کر دوبارہ کھڑکی سے جھانکنے لگا۔ گرتے وقت وہ شخص اس انداز میں فرش پر پہنچا تھا کہ اس کے دونوں بازو فرش سے پہلے ٹکرائے تھے۔ نتیجتاً اس کا جسم اپنے ہاتھوں پر گرا تھا۔ اس کا 3 انچ لمبا تیز دار خنجر جیسا ناخن خود اس کے پہلو میں دھنس گیا اور یہ تصادم اتنا شدید تھا کہ اس کا ناخن پہلو کو چیرتا ہوا غالباً دل میں جا گھسا تھا۔ ٹائیگر نے اسے چرمراتے ہوئے دیکھا تو اس شخص کی طرف متوجہ ہوا جس کے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ وہ ابھی زندہ تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، لیکن اس کی تیز رفتاری کسی کام نہ آ سکی۔ اس سے قبل کہ ٹائیگر اس تک پہنچتا یا اس کے ارادے سے آگاہ ہوتا، اس شخص نے اپنا مہلک ناخن والا ہاتھ اٹھایا اور جب وہ گرا تو ناخن کے کلہاڑے جیسے پھل نے اس کا نرخرا چیر ڈالا تھا۔ وہ اوندے منہ فرش پر گرا، اس کے نرخرے سے خون بہنے لگا اور وہ چند بار تڑپ کر ساکت ہو گیا۔ ٹائیگر کی مٹھیاں غصے سے بھیج گئیں، لیکن وہ بے بسی سے اس لاش کو دیکھنے کے سوا کر بھی کیا سکتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، کاش بالکل اسی طرح جیسے انسانیت کی بھلائی کے لیے اسے ان گنت قتل کرنے کا لائسنس ملا ہے، قدرت کی طرف سے ہر کسی کو زندہ رکھنے کا لائسنس بھی اسے مل جاتا۔ اسے عظیم ترین قدرت کی بے مثال عظمت کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھیں عقیدت سے جھک گئیں اور وہ خود کو خداوند ذوالجلال کے سامنے ایک حقیر ترین ذرہ محسوس کر کے فخر کے احساس میں ڈوب گیا۔ ایک ایسا ذرہ جو اپنے جیسے سینکڑوں ذرات پر باری تھا۔